لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے معزز دوستوں بزرگوں ہماری بہنیں بیٹیاں اقبال عبدالشکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہمارا رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی معرفت، ویسے پورے سال ہوتا ہے معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت انتظار کرتے ہیں کون توبہ کرتا ہے، کون میرے پاس آتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی، ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ رمضان کے اندر شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ دو انسان کے دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ نفس تو اندر میں لگا ہوا ہے، وہ تو آپ کو بہکاتا، ہمیں بہکاتا رہتا ہے کہ روزے بھی چھوڑ دو، روزے تو رکھ لو، چلو اس کے بعد اجازت دے دیتا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑے سے گناہ بھی کر لو۔ تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اتنے مقدس مہینے، مقدس ہفتے، مقدس دن جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہماری دوری ہو گئی ہے وہ دوبارہ قریب ہو جائے، جو ہمیں پولوشن کی وجہ سے ہمارے روح کے اندر وہ تازگی، وہ حلاوت نہیں رہی ہے، تو یہ حلاوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مہینہ دیتے ہیں۔ مہینہ دینے کے بعد خوب انوارات برساتے ہیں، تاکہ دیکھیے انسان اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب رہے، مجھ سے تعلق رہے اور مجھ سے زیادہ رابطے میں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ماں باپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پوری تمام دنیا کے ماں باپ کو جو محبت دی گئی ہے وہ 1% ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 مثال کے دی گئی، 100 سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، جب 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہزاروں ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے جو یہ مخلوق ہے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہو کے ہمیں فرماتے ہیں نا، ہمیں اپنے دوست فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ ہمیں اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 100 دفعہ یا 90 سے زیادہ دفعہ یہ قرآن کریم کے اندر آیا، اے ایمان والو، اے میرے خاص بندو، اے میرے مجھے عشق محبت کرنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور یہ رمضان میں فرما دیا کہ رمضان میں میری اتنی انوارات کے بعد بھی اگر اپنی بخشش نہ کروائی تو پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ اور مجھ سے جہاں تعلق ہے، مجھ سے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمارے حضرت والا کہتے ہیں کہ مانگتے رہو، جیسے بھکاری مانگتے رہتا ہے ایسے مانگتے رہو، مجھ سے مانگتے رہیں گے، رجوع کرتے رہیں گے تو میں سب کچھ آپ کو دے دوں گا، جو مانگا ہے وہ بھی دوں گا، نہ مانگا ہے وہ بھی دوں گا، با خطا ہوتے ہوئے با عطا کر دوں گا۔ دیکھیے اس کام کے لیے، روزوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ فرشتے بہت سارے عبادت کرنے والے تھے، اور ہماری عبادت کی کوئی اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہمیت نہیں، ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے اہمیت اس کے لیے کہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ، ہمیں ولایت مل جاتی ہے، ہم اللہ اپنی دوستی کا تاج پہنانا چاہتے ہیں تو تاج ہمیں پہنا دے۔ فرشتے عبادت کرنے کے لیے تو بہت سارے تھے، لیکن وہ فرشتوں کے اندر وہ عبادت تھی نا، قرب عبادت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب انسان کو بنایا تو کہا کہ انسان کو بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بہت فساد کریں گے، وہ بہت فساد کریں گے، کیونکہ فرشتوں کے اندر، فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے جنت کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے اندر وہ جز جو نفس کا ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے، وہ نہیں ڈالی گئی ہے، صرف عبادت کی طاقت ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے دیکھو میں نے دونوں چیزیں، شر اور خیر دونوں رکھی ہے، یہ کھا سکتے ہیں، روزہ ایسی چیز ہے نا جس میں کھا پی سکتا ہے آدمی، کسی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری محبت کے اندر یہ بھوکا رہتا ہے، تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا، اسی لیے اس کا انعام اتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے۔ فرشتوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں گناہ کرنے کا، جب گناہ کرنے کا وہ ہے ہی نہیں، جس حوصلہ ڈالا ہی نہیں ہوا ہے،
نفس ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو وہ کہاں سے ہاؤ فگا کریں گے؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی مانگنے والا نہیں، دینے والا ہوتا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ پیار اس میں آتا ہے کہ کوئی اس سے وہ مانگے اور وہ اس کو دے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ حالانکہ ایک فطرت اور مزاج کے خلاف والی بات ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے، بٹ نیچر انسان کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں دوں اور یہ میرا شکریہ ادا کرے، میرا شکر ادا کرے، بار بار شکر ادا کرے، اور مجھ سے مانگے، میں باخطا ہوتے ہوئے میں اس کو باعطا کر دوں۔ ہم باخطا ہوتے ہوئے باعطا، یہ اللہ کی صفات ہے، کر دے۔ اب فرشتہ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر پوری عبادت کرتے ہیں، ہزاروں سال سے عبادت کرتے رہیں گے، ان کے پاس کوئی ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی کام دیا ہوا ہے، اسی لیے ان کی جزا سزا نہیں ہے، ہماری جزا سزا دونوں ہے۔ اس کی مثال حضرت والا دیتے ہیں کہ ایک نابینا ہوتا ہے، ایک نابینا ہوتا ہے تو نابینا کی آنکھیں نہیں ہیں، اس سے بدنظری کیا ہوگی؟ اس سے تو بدنظری ہونی، جس کی آنکھیں دی ان کا حساب ہوگا نا، وہ بدنظری کر سکتا ہے۔ تو فرشتوں سے کیا گناہ ہوگا؟ گناہ ہم سے ہوگا۔ ہم یہ تقویٰ کوشش کریں گے، تقویٰ اختیار کریں، اور تقویٰ اختیار کرنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ ہمیں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ دیکھیں، گناہ کی جب دعوت دی، موقع تھا، محل تھا، وقت تھا، گناہ کر سکتے تھے، سب کچھ تھا، صرف اللہ کی محبت میں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جب خدا کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو، ایک عورت دعوت بھی دیتی ہے گناہ کرنے کی، اس میں صرف اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے فضل سے اللہ راضی ہو جائے، اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ جب اس نے اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیا کسی نے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے، بہت زیادہ راضی ہوں گے۔ آج ہمارے پاس بھی وہ یوسف علیہ السلام کا حالات ہیں کہ گناہ کرنے کے تقاضے ہیں، جگہ جگہ تقاضے ہیں، ہر وقت تقاضے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے گناہ کر سکتے ہیں، مال کے اندر، خیانت کے اندر، آنکھوں کی بد نظری کے اندر، غیبت کے اندر، بہتان کے اندر، کان سے، ناک سے، نفس سے، سوچ سے تو گناہ کر سکتا ہے۔ آج یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، آج تو موبائل ہے، ہاتھوں کے گناہوں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے ہوئے انسان کو، پھر وہ نہیں کرتا ہے، محض اللہ کے لیے، اللہ کے فضل مانگنے کے لیے، تاکہ اللہ کا قرب مل جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے۔ بڑا مزیدار یہ ہے، میں تو دیکھیے بہت دفعہ اس کو پڑھتا ہوں، بہت یہ اللہ پاک کیسے پیارے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ اور جب شکر ادا کریں نا اللہ سے بہت ساری نعمتوں کا، تو اس کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ، ساتھ میں توبہ استغفار فون کر لیا کریں۔ آپ شکر کرتے ہیں، آپ بہت شکر کرنے والے ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں پر اللہ تیرا شکر، اللہ، لیکن شکر کا بھی تکبر آ جائے گا اگر استغفار کریں گے۔ اللہ میں شکر کا حق ادا نہ کر سکا، یہ شکر بھی ایک اس میں شیطان دعوت کرتا ہے، ہاں شکر ادا کرتے رہو کرتے رہو، پھر آپ کو یہ دل میں بات آ جاتی ہے کہ میں تو بہت شکر کرنے والا ہوں، بہت شکر کرنے والا ہوں، شکر نہیں میں نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہم اغفر لی، میں بھی کوشش کرتا ہوں اپنی یاد دانی کے لیے، دن کے اندر میں یاد کہ جب بھی شکر کا وقت آئے تو شکر کے ساتھ اللہم اغفر لی۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وہ کچے مکان ہوا کرتے تھے، کچے مکان کے باہر وہ سویا ہوا تھا، اس نے چاند و ستاروں کو دیکھا، رات کے وقت تھا، تو کہ چاند کو کہتا ہے، اے چاند، اے ستارے، تم آپ اوپر چمک رہے ہو، تمہارا بھی کوئی پالنے والا ہے، تمہارا بھی کوئی خدا ہے، اللہم اغفر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وحی کا نزول ہوا کہ تمہارا ایک امتی ہے، میں نے اس کو خوشخبری سنا دو، میں نے اس کو بخش دیا۔ خالی ایک اس کے اوپر، خالی چاند اور ستاروں کو دیکھ کر کہ اس نے صرف یہ کہا اللہم اغفر لی۔ آپ باتھ روم سے نکلے، فریش ہو گئے، الحمدللہ، اللہ جو بھی آپ نے دعا پڑھ لی، غفرانک کا الحمدللہ پڑھ لیا، اللہم اغفر لی، آپ نے توبہ کر لی۔ ہر جگہ توبہ 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 کا جتنا استعمال کریں گے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں، اپنے محبوبیت کے دائرے سے خروج نہیں ہونے دیتے۔ ادھر ادھر ہوتا ہے، کوشش بھی کریں آپ کہ میں گناہ کر لوں، لیکن گناہ نہیں ہونے دیتے، اس کو روک لیتے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کے شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا، بہت عجیب یہ بھی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مطلب سن لیجئے، واقعی یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید دی ہے کہ جنت انہی کے لیے ہے۔ جان بھی خرید لی، مال بھی خرید کر ہمیں واپس دے دیا، مال بھی ہمیں واپس دے دیا، جس طرح چاہے خرچ کرو، اور جان بھی ہمیں واپس دے دی، دونوں چیزیں ہمیں واپس مل گئی ہے۔ اب دونوں چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں تم کو یہ واپس دے رہا ہوں، اب تمہارے اوپر ہے تم اپنا مال اور جان کہاں خرچ کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو، کس طرح کماتے ہو، کس طرح اس کو خرچ کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے، اللہ،
اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا آخرت میں ان کو جنت ملے گی. کیسے پیارے ہیں. خریدار بھی اللہ ہے اور اس کا صلہ بھی دینے والا اللہ پاک خود ہی ہے اور واپس بھی کر رہے ہیں. اس مولا کو ہم نے کتنا ناراض کیا ہوا ہے, کتنی دفعہ اس کو دکھایا ہوا ہے. کیسے کسی منہ سے باتیں نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ مغفر لی. اور اس معاوضہ کی یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی. جنت یہ ہمارے لیے ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. ہم آزمائش سے گزرتے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے, شیطان تو بند ہو گیا, لیکن نفس زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے. نفس زیادہ گناہ کا تقاضا پیدا کرتا ہے. دیکھیے بات نہیں کرتے, کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. آپ کئی لوگوں کے جائیں تو روزہ رکھا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, آپ کو ہر جگہ جھگڑے زیادہ نظر آتے ہیں. جھگڑا خود شیطان نہیں ہے, نفس شیطان بن جاتا ہے. وہ اتنا بڑا پھول جاتا ہے, پھیل جاتا ہے اس کے اندر. بڑا صبر کرنے کا اس وقت, ان روزوں کے اندر صبر کرنا ہے. جب ہماری جانیں بک چکی ہیں تو یہ جانیں تو جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہے, بلکہ بکا ہوا مال ہے. اس کی قیمت لگ چکی ہے. جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے. لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو, تو دوسرے کاموں کی اجازت نہیں ہے. نہ کمانے کی اجازت ہے, نہ کھانے کی اجازت ہے. تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا, اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. ایسے خریدار پر قربان جائیے, لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت پوری لگا دی. سبحان اللہ, کیسی قیمت لگا دی ہے نا. جنت نہ ایسی جنت جو نہ کبھی بنی ہے, نہ دیکھا ہے, نہ کوئی ہم دیکھ سکیں گے. اس کے اندر اس کی ہر چیز ایکسٹرا آرڈنری ایسی ہوگی مثال کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. ہماری جان ہماری مال خریدنے بندے خود ہی اللہ تعالیٰ قیمت لگا کر خود ہی جنت دے رہے ہیں. اس مولا کو ہم کتنے ناراض کرتے ہیں, کتنے دفعہ دن میں دکھاتے ہیں. ایک دنیا کا محسن ہو, اس کو ہم ناراض کرو تو وہ بھی اس کو بھی برا لگ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرنا بہت ساری چیز کرتے ہیں. پھر ایک دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 2-3 دفعہ پڑھ لیتے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ مولا ہی خوش ہو سکتا ہے, بندہ تھوڑا خوش ہو سکتا ہے. بندہ ایک دفعہ مانگو, 2 دفعہ مانگو, تیسری دفعہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ مولا کریم ہے. یعنی جنت پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا. لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی. یعنی جنت پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو, اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو کماؤ دنیا کے کاروبار کرو, بس 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو. دھیان سے نماز پڑھ لیا, نماز کو بناؤ, اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو, باقی جس طرح چاہو کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت کی عنایت ہے. اس ماہ کا اس میں اصل مقصد اللہ مقصد کی طرف آ جاؤ, اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ. لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ دل میں غفلت کے پردے پڑ جائیں گے. یہ پردے جو پڑ گئے ہیں, گناہ کے بادل آ گئے ہیں, ہمارے اعمال کے اندر سستی آ گئی ہے, اعمال کے اندر خضوع ختم ہو گیا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے یہ مقدس دن اور مہینے آتے ہیں اور ہفتے آتے ہیں اور شب جمعہ آتا ہے. اور دنیا کے کاروبار آپ دیکھیں بہت ٹائٹ ہو کر زندگی گزارے, ہمارے پاس 1 منٹ فالتو نہیں ہے. بہت ضروری جہاں جانا ہو نماز جنازہ ضرور اٹینڈ کرے, کسی کا بھی ہو, نہ جانتے نہ ہو تو بھی کرے. 1 قرآن کا ثواب ہے. 1 قرآن کتنا ہے؟ احد کے پہاڑ کے برابر, وہاں کا حساب سے احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا ہونا اتنا اجر ملتا ہے. ڈھونڈیے کسی کی مل جائے نماز جنازہ, اس نماز جنازہ کو اٹینڈ کیجئے. نماز جنازہ کو اگر شادی میں نہ گئے, میں آج 10 میں تو آج جا رہا ہوں, بہت ضروری ہے, میرا پڑوسی ہے, بالکل پڑوسی ہے, تو مجھے جانا ضروری ہے. لیکن کوشش یہ کرے کہ ان چیزوں سے یہ نہ کوئی کچھ کسی کو فائدہ دیتا ہے, نہ کسی کو نقصان دیتا ہے, نہ کسی کو کوئی ساتھ دیتا ہے. ہمیں تو وہ چیز کرنی ہے کہ جہاں جس کا مقصد ہو, دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو, اور دنیا کا فائدہ آخرت کی سیڑھی ہو تو ٹھیک ہے. باقی کہاں قضا قجائے کا وقت ہے, اس کا وقت ہمارے پاس ہے. صبح سے شروع کریں. صبح پہلا کام یہ کر لیں کہ جو ہماری 3 صورتیں جو فضائل کے اندر بہت آتی ہیں, سورہ یاسین, سورہ دخان اور سورہ تبارک الذی, یہ پہلے آپ اگر 10 منٹ لگتی ہے, آپ نے فجر کی اذان سے پہلے نماز پڑھ لی, تہجد بھی نہیں پڑھی, 10 منٹ پہلے آپ نے پڑھ لی, 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ گئے, وہاں سے شروع کریں. آپ دیکھیں کیسے دن میں برکت آتی ہے. آرام کیا, چاش کی نماز پڑھ لی, اتنا ٹائٹ اپنے آپ کو اعمال کے اندر رکھیے کہ ایسا پورے آپ کے دن میں اعمال ہو ہی نہ سکیں.
آپ کو یہ لگے کہ یہ پڑھ لوں میں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، بس لگے ہوئے ہیں آپ اس کے اندر، لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت زندگی کا ہے ہمارا گزر جائے گا. کوئی لمبی چوڑی 100-200 سال تو رہنا نہیں ہے کسی کو. کتنے سال، کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے، ہمارے مجلس کے کتنے ساتھی چلے گئے، ہمیں بھی چلے جانا ہے. اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً وقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے ہیں. ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس لیے سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، دنیا کے کاروبار دھندوں میں، کھانے کمانے میں، ہنسنے میں، بولنے میں لگے رہے. اس کے نتیجے میں دلوں کی غفلت پردہ پڑنے لگا ہے. اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اس ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ. دیکھیں، دو ہی قوم، رمضان گزر گیا، ہم بد نصیب ہیں یا با نصیب ہیں. کیونکہ رمضان گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. جبرائیل نے بدعا کی ہے، حضور نے آمین کہ رمضان مل گیا اور بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے. اس کا الٹا مطلب یہ لے لیجئے کہ جس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو گیا، یا بخشش ہو گئی، یا تو بخشش کروا لی یا ہلاک ہو جائے. تیسرا درمیانہ کوئی بھی نہیں ہے. اتنا ہمارے لیے رمضان آزمائش کا ہے. ہم دیکھ لیں کس کشتی میں ہم کہاں ہم نے اپنا پاؤں رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ ہم وہ ہلاک لوگوں میں شمار ہو جائیں. ہمیں یہ بخشوانا ہے، اللہ سے کروانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے. اگر توبہ استغفار ہماری زبردست ہوگی، ہمارا دھیان بنا ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے کسی کو بھی. بندہ رد کر دیتا ہے، مخلوق رد کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو رد نہیں کرتا. بالکل اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر کے بیٹھے ہوئے. ایک آدمی انتظار کر کے خاص بیٹھا ہوتا ہے نا کسی کے لیے، اللہ پاک ہر وقت انتظار کر کے بیٹھے، جب بھی مانگ لو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، نماز میں ہوں، کہ آپ چلتے پھرتے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاؤ، اللہ سے مانگنے لگ جاؤ، استغفار کرنے لگ جاؤ. آج کچھ پڑھیں گے نا آج بھی؟ ہاں آ جانا پھر بیٹا یہاں پر. اپنے گناہوں کو بخشوا لو اور جو میل آ چکا ہے اس کو دھلاؤ. دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ. اس کام کے لیے ہم نے اس مہینے کو مقرر کیا. لیکن علماء نے فرمایا اس ماہ کو رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتے ہیں. رمضان کا معنی میم کے ساتھ ہے. رمضان کے معنی کیا ہے؟ لیکن اصل میں عربی زبان رمضان کے معنی جلسہ دینے والا اور جلا دینے والا رمضان کا معنی ہے، رمضان کا. اور یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. اگر تھوڑا سا ہم ٹیک کیئر کر لیں نا رمضان کے اندر، تھوڑا سا کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے؟ ہم تھوڑی سی فکر کر لیں، تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ رمضان مل جائے اور اس کی بخشش نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے. انشاءاللہ ہلاک ہونے میں شمار نہیں ہوں گے. تھوڑی ہماری طلب ہو جائے. طلب کے بغیر نہیں بنتی بات. طلب کے بغیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے. طلب تو ہوگی. طلب میں تھوڑا سا ہماری اعمال ہیں، اس کے اندر کوشش کرنی ہے. مثال کے طور پہ تراویح ہماری الحمدللہ، تراویح ہماری کوشش ہے، تراویح دھیان سے پڑھیں. تراویح 8 نہیں پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی ہے، 7 دن میں ختم نہیں کرنا ہے. کوشش کرنا ہے 21 27 23 25 27 29 کا ہمیں ختم مل جائے. دھیان بنانا ہے، کوشش کرنا ہے. 2 رکعت جب کھڑے رہتے اس کو دھیان سے بنائیں، اس کو پوری پڑھیں. کچھ کوشش بڑھا دیں. جب ہماری کوشش ہوگی نا، کسی کی کوشش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. کوشش، ہماری طلب، ہماری خواہش، ہماری طلب جب ہوگی اور اعمال اس طلب کے ساتھ کر لیں گے تو بخشائے رمضان ہمارا گزر جائے گا انشاءاللہ. اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے کریم اور رحیم ہیں. پورے سال کے ہمارے گناہوں کے ڈھیر ہیں، پہاڑ بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان آتا ہے تو اس کو اس آگ کے ساتھ، اس شعلے کے ساتھ اس کو ختم کر دیتے ہیں رمضان میں. لیکن کس کا ختم کرتے ہیں؟ دیکھیے مفتی، میں انشاءاللہ جمعرات کے دن یا اتوار کے دن انشاءاللہ ہمارا بیان ہوگا. مفتی رشید صاحب کہتے ہیں روزے رکھ لیجئے، تراویح پڑھ لیجئے، نمازیں پڑھ لیجئے، تمام کام کر لیجئے، طلب کے ساتھ بھی کر لیجئے، لیکن بخشش نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں، میں معاملات کے اندر، رزق کے اندر، ہماری اور جتنے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر معاف کر دیا، ہمارا بغض رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بخشیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ہم جھگڑا بھی رکھیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال بھی کریں اور نیک کام بھی کریں، شیطان کو بھی راضی رکھیں جو بظاہر وہ بند ہے لیکن نفس تو اندر موجود ہے، نفس کو بھی راضی رکھتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات نہیں بنی، پھر بخشش نہیں ہوتی، پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. ہاں ہمارا ارادہ ہے، گناہ ہونا اور بات ہے. جب آپ پورے دن میں
کئی جگہوں پہ استغفار کرتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے، تو استغفار تو ایسی نعمت اور ایسی رحمت ہے نا، وہ راستہ کھول دیتی ہے توبہ کا، توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر تو گناہ آپ سے چھوٹ نہیں جائے گا، آپ کو حقارت اور نفرت ہو جائے گی، لگے گا کہ میں گندگی میں کہاں پھنسا ہوا تھا ابھی تک، احساس ہو جائے گا۔ یا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینہ اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں سے بخشوانا ہے، غفلت کے حجاب کے دل سے اٹھانا ہے، اور دلوں کے پہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی کہ اگر امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کم و بیش اللہ معاف فرمائے کہ اگر امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو قل اللہ احد اور رمضان کو نازل نہ فرماتے۔ اب آپ سمجھ لیجئے بالکل شارٹ ہمارا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو یہ دو نعمتیں امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ ملتی، سورہ اخلاص اور روزے۔ روزے میں بالکل کلین، نیٹ کلین، واشنگ سے کیسے نیٹ کلین ہو جاتا ہے، اور قل اللہ احد۔ قل اللہ احد کے بارے میں ایک میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا دوہرا دوں کہ ہم نے ایک حدیث آپ کو ایک حدیث سنائی تھی قل اللہ احد کہ ہر نماز کے بعد، چاہے فرض نماز کے بعد چاہے پوری نماز کے بعد، وہ حدیث میں یہ تھا کہ جو بھی اس کو پڑھ لیتا ہے 10 دفعہ، تو الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھیوں کی تو عادت پڑ گئی ہے، لیکن کافی دوست ایسے ہیں کہ ابھی تک اس کو پکا معمول نہیں ہوا ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ پھر تو حدیث سن لیجیے، حضرت جابر عبداللہ بن رضی اللہ عنہ پر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے گا تو جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ 3 اعمال جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور حورین سے جہاں چاہے گا شادی کر دی جائے گی۔ جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، جس نے بھی ظلم کیا، ظلم بہت کرنے والے ہیں، جس قتل سے بھی زیادہ، قتل تو ایک دفعہ قتل کیا وہ آدمی مر جاتا ہے، لیکن ظلم کرنے کے بعد وہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیا۔ چھوٹا موٹا قرض بھی ادا کر دیا، ہاں سبحان اللہ، چھوٹا موٹا کسی قرض ہے اس کا بھی ادا کر دیا۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد کو پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے ایک بھی عمل کر لیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بھی عمل کر لے تو جس چاہے چیز دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب ایک عمل سب سے آسان پورے عمل کے اندر یہ ہے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص کی 10 دفعہ پڑھنے کے لیے مجھے پتا ہے، میرے ساتھی کو جانتا بھی ہوں پرسنلی کہ جن کی عادت ہے مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کو نہیں پڑھتے۔ اس کو ایسا معمول بنا لیں کہ ہم نے فرض سلام پھیرا، سلام پڑھنے کا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے بعد 10 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، کہ ایک 1.5 منٹ لگتی ہے پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا انعام اس کا۔ اب اس کو مستقل عادت بنا لیں، اور تسبیح فاطمہ کی تو بارے میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں 2 4 5 7 منٹ 10 منٹ لگتی ہے، اس سے زیادہ لگتی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم کوشش کر لیں، پڑھ لیں، عادت بنا لیں، پھر عادت بننے کے بعد وہ عبادت ایسی بن جاتی ہے کہ سکون نہیں ملتا تھا جب تک ہم اس کو نہ پڑھ لیں۔ تو سورہ اخلاص تو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی کہ رمضان اور اخلاص یہ دونوں اسی لیے نزول ہوا کہ امت کو بخشنا ہے اللہ پاک نے۔ اللہ الصمد ہے نا اس کے اندر، صرف بخشنا نہیں ہے بلکہ اللہ الصمد کے ساتھ اس کو بے نیاز کر دینا ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان کر دینی۔ تھوڑی بہت دیکھیے مومن کو جنت اتنا آسان سودا نہیں، آزمائش تو آئے گی، چھوٹی بڑی آزمائش تو ضرور آئے گی۔ اس آزمائش سے اللہ سے مانگنی نہیں ہے، لیکن آ جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ سے سکون اور راحت مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان سال کا قلب ہے، جب وہ درست رہا تو تمام سال کے مہینے درست رہیں گے۔ آپ نے رمضان میں جو عبادت کر لی، رمضان میں اپنے آپ کے غصے کو قابو میں کر لیا، رمضان میں آپ نے معاملات سب ٹھیک کر رکھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے سال ہمارا اسی طرح جو پچھلے سال گزرا تھا، مہینے گزرے تھے، اس سے انشاءاللہ بہت بہتر گزریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو وہ بہت خوش تھے، انہوں نے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اتنی رحمت کسی اور امت کے اوپر آئے گی؟ تو حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرمایا کہ جو روزے رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں، اے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 حجاب ہے، ڈائریکٹ تمہاری میری بات نہیں ہو رہی ہے، تم طور پہ بیٹھ کر مجھ سے باتیں ضرور کر رہے ہو، لیکن 70,000 پردے کے پیچھے میں ہوں۔ لیکن ایک امت آنے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے وہ جو دعا کرے گا تو اس کے اندر ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، میری اس کی ڈائریکٹ بات ہوگی، وہ افطاری کے وقت کی بات ہے۔ افطاری کے وقت میں، افطاری سے پہلے ہم بیٹھ جائیں، کوشش یہ کریں، یہ پکوڑے شکوڑے کھانا پینا جو مل جائے کھا لیا ہم نے،
کوئی ڈیمانڈ نہ کریں. جیسے ہمارا معاملہ ایسے عورتوں کا بھی تو معاملہ ہے نا, ان کو بھی تو آخرت جانا ہے, حساب کتاب کرنا ہے, ہمارے ساتھ وہاں رہنا ہے. حوروں کا سردار اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیں گے, تو ان کو زیادہ کوئی فرمائے کچھ نہ, جو ملے الحمدللہ کہہ کر کھجور کہہ کر مسجد میں پہنچ جانا ہے تاکہ ہمیں نماز مل جائے. 2 رکعت 3 رکعت چلی گئی, آخری رکعت میں پہنچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں آخری وقت تک, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا کھا لیا, کھا کر ہم جا کے نماز ہم نے پڑھ لی. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام ہوتی ہے. وہی بھیجی اعظم فرمایا کہ جو روزہ دار ہوں گے تمہارے درمیان میں 70 حساب ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے درمیان میں میں پردہ اٹھا لوں گا. اور مزید وہی بھیجی کہ میں ان میں اپنے ذمے لکھ لیا ہے رمضان کا روزے دار کی دعا رد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ 100% افطار کی سے پہلے بیٹھ کے دعا 100% قبول ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے نہیں آتے, دیر لگ جاتی ہے. وہ ہمارے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے, ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دیر کر دیتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرتے ہیں کہ اس کے میں آخرت میں اس کے بہت زیادہ درجات کو بلند فرما دوں گا, اس کے لیے بہت ساری جنتیں دے دوں گا, لیکن یہ صبر دے دیتے ہیں اس کو. ایک مجوسی تھا پچھلی امت قوموں کے اندر, اس نے اپنے بیٹے کو رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے وہاں باہر تو عزت کرتے ہیں, پہلے ہوتی تھی, اب تو مجوسی نے اپنے بیٹے کو روزے کے وقت, روزہ تھا, مسلمانوں میں رہتا تھا, مسلمان کی آبادی تھی, مسلمان کی, اور وہاں وہ کھانے پینے میں بہت مشغول رہتا تھا, تو اس نے اس کو تھپڑ مار دی اپنے بیٹے کو. جب تھپڑ مار دی تو اس نے کہا کہ مجوسی نے, کہ تمہیں مجوسی پتہ ہے نا آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو آگ کی, جو پارسی ہوتے ہیں, جو آگ کی بجھا کرتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو مارا کہ تم نے مسلمان سب روزے سے تم کھاتے ہو, روزے کا اکرام نہیں کرتے ہو, روزے کا اکرام کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خاتمے کا وقت اس مجوسی کا آیا تو بعد میں اس زمانے میں خواب میں دیکھا, اللہ اس کو ایمان ہو, مسلمان ہو گیا, ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا. اکرام بھی کرنا ہے, اکرام بھی رمضان میں روزے داروں کا اکرام بھی کرنا ہے. اکرام کیا ہے کہ ہمیں برداشت کر لینا ہے, بیوی کا, بچوں کا, کاروباری کا, دوستوں کا برداشت کر لینا, سن لینا ہے, بحث نہیں کرنی, جواب ہمیں نہیں دینا ہے نا. اللہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان اسی لیے دیا تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ, تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. تم تقویٰ, میرے پاس تو وہی میرا دوست ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. تمام تمہیں جو شب جمعہ, اعمال, رمضان سب اسی لیے دیا جاتا ہے کہ تم تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ ہر جگہ, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤ. اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے, اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے, اللہ کے لیے ہر چیز کرنی ہے. وہاں یہ تقویٰ ہے, وہ میرے دوست بن جائے. تو وہ دوستی میرے ساتھ کیسے آ جائے, کیسے دوستی میں آگے بڑھ جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی, ہمارے حضرت والا کا شعر ہے, سنیے, بڑا مزیدار شعر ہے. بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے اور سنگ در بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم جب یہ فذکرونی اذکرکم, تم یاد کرو اپنی طاعت سے. رمضان میں ہم اپنی طاعت سے ان کو یاد کریں, جیسے ہماری طاعت کیسی کوئی قیمتی ہے نا. ہم تو گنہگار, خطا کار, ہم کیا اس کا حق ادا کر سکتے, ایسے اس کی عنایت ہوگی. ہماری طاعت کے مطابق ہمیں عنایت نہیں ہوگی, اس کی عنایت اس کے مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ سبحانہ عنایت کر دیں گے. ہماری طاعت کا کہاں ہم حق ادا کر سکتے ہیں, ہم ممکن ہی نہیں ہے نا. ہماری طاعت کیسے اعمال ہمارے, کیسی ہماری نماز, کیسے ہمارے روزے, کیسی ہماری تراویح, لیکن وہ طاعت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما کر وہ اپنے مطابق عنایت عطا فرما دیتے ہیں, عنایتوں کی بارش فرما دیتے ہیں. آگے ہمارا حضرت والا کہ یہ بھی بہت زبردست عنوان کے اندر سے میں نے لکھ کے لایا, عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی. ذرا غور سے سنیے گا, بڑا مزہ آئے گا. عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی تو کامل ہو گئی. عشق کی چاشنی, ہم ہر چیز عقل سے کرتے ہیں, عقل سے بات کرتے ہیں. عقل والا زیادہ پریشان رہتا ہے, عقل والا زیادہ عقل استعمال کرنے والا ہے نا. عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی تو کامل ہو گئی اور کام بن گیا. عشق عقل کا امام بن گیا. عشق عقل کا امام بن جاتا ہے اور عقل عشق کی پیروی کرتی ہے تب اللہ تک پہنچتی ہے. جو اللہ کا دیوانہ وہ غیر کا دیوانہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا دیوانہ نہ غیر کا دیوانہ نہیں ہو سکتا. عود اور پخانہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. نور اور ظلمت ایک ساتھ, زندہ اور مردہ نہیں رہ سکتے. ایک چیز ہوگی آپ کی, آپ اللہ کو راضی رکھ لو یا شیطان کو راضی رکھ لو. شیطان کے کام, شیطان کے اعمال ہو جائیں, گناہ ہو جائیں, اور بات ہے, کرنا نہیں ہے, ہو جائے تو اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے آپ پورے دن اپنی عادت ہی پریکٹس ہی کر لیجئے نا, استغفار کرنے کی, اللہ سے مغفرت مانگنے کی, توبہ استغفار کرنے کے لیے. آگے فرماتے, یہ بھی عجیب بات فرماتے حضرت والا ہمارے, غیر اللہ کی ہستی
قابل مستی نہیں. اگر فری میں مل جائے نا، ہم آغا خان میں جاتے ہیں تو وہاں وہ رشین اور یہاں کی اور اس سینٹرل ایشیا کی، انہوں نے پوری لڑکیوں کو کرکٹ کھیل رہی ہیں، اتنا سارا ہے، اتنا آپ کو، ہم واکنگ کے لیے وہ ٹریک کے اوپر جاتے ہیں تو مطلب اگر وہ ایسے ہی آپ ویسے بھی کوئی چارج تو نہیں ہے، کوئی فیس تو نہیں ہے، آپ اس کو خالی آنکھوں کی مزہ کے لیے ملنا کیا ہے؟ آپ نے تو زنا آنکھوں کا کر لیا. جب آنکھوں کا زانی ہو کے زانی کے ساتھ اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ حکیم علمت، یہ یاد آیا قصہ، حکیم علمت کے ان کے ایک مرید تھے، بہت چاہنے والے مرید تھے، اور چاہنے والے مرید تھے تو انہوں نے ان کے لیے سرما بنا کے لے آئے، زیورات کو پیس کر فرسٹ کلاس بنا کے لے آئے. کہا حضرت والا یہ ہدیہ آپ کے لیے لائے، آنکھوں کے لیے سرما ہے. انہوں نے لے کے سائڈ میں رکھ دیا. بولا حضرت والا یہ سرما ہے، اس کو لگائیے نا. بڑا بے تکلف سے مرید تھا، تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے میں اس کو رکھتا ہوں. بولا میں لے آیا ہوں، اتنی محنت سے لایا ہوں، مفت کا ہے اور مفت کا میں لے کر آیا ہوں، اس کو استعمال تو کر کے رکھیے. تو بولا تمہارا سرما مفت کا ہے، میری آنکھ مفت کی نہیں ہے، میں میرے ڈاکٹر سے، حکیم سے پوچھوں گا، ان سے اجازت لے کر پھر آنکھوں میں لگاؤں گا. تو یہ حضرت والا نے اسی کے اوپر، کیونکہ ہمارے یہاں عشق محبت کے عنوان بہت چلتے تھے، غیر اللہ ہستی قابل مستی نہیں، غیر اللہ کی ہستی قابل مستی نہیں، اور نہ ان کی بستی قابل رہنے کی ہے. اگر یہ سستی ہو، مفت بھی ملے، ایمان تو مفت کا نہیں ہے، ایمان تو مفت کا نہیں ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹائم آپ تھوڑا سا آ جائیں نا بیٹا. ہاں نہیں آج موڈ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، چلے امان پڑھ لیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کی بھی برابر ہوتی تو کافر دنیا سے پانی کو ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا. یعنی اگر دنیا کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے بھی ہوتی، برابر ہوتی، تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا جاتا. لیکن تم دیکھ رہے ہو دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے، دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں. باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو مل رہی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے، پوری کی حیثیت مچھر کے ایک پر، پوری کی پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تھی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جاتا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ گزر رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے. آپ نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو ایک دھرم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو ایک دھرم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ عیبدار بچہ ہے، یہ عیبدار بچہ ہے، اور اب یہ تو مردہ ہے، اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ساری دنیا، اس کے مال اور دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے. اب یہ سن لیجئے، زبردست ہے مسلمان کی عزت اور عظمت. یہ رمضان میں پہلے اپنے آپ کی ہم نے ٹریننگ یہی کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، رشتہ داروں کا، اپنے اسٹاف کا، اپنے ماسیوں کا، جو بھی ہے، جتنے بھی ہے. اور پھر کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر پڑھتے رہنا ہے، سجدے میں جا کے پڑھنا ہے. ہم بار بار مغلوب ہو جاتے ہیں، بار بار ہمیں غصہ، فخر، عجب آ جاتا ہے کہ میں بڑا، مجھ سے بات پوچھی جائے، میں کسی کو ہرٹ کر دیتے پتہ بھی نہیں چلتا. ہرٹ تو ہے، آدمی ایسا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ سینسیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، حساس زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو ہرٹ کرنے والا تو ہرٹ کرتا ہے تو وہ ہوتے ہیں نا. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ ہے. ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے اللہ کے گھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طواف کر رہے ہیں، وہاں فرما رہے ہیں، کعبہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنا تقدس والا ہے، کتنا مقدس ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت، جس کا تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ کعبۃ اللہ سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئے، میں چونکا. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کا آبرو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے. کیا ہم چلتے پھرتے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، کسی کو بات کر دیتے ہیں، کسی کو تانا دے دیتے ہیں، کسی کو دکھی کر لیتے ہیں. کیسے دکھی کر لیتے ہیں، کیسے پریشانی کے اندر ہو جاتے ہیں. آج صبح میں ایک صاحب کے پاس گیا، مجلس میں آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر. کبھی کبھی بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے تو میں کسی کے گھر پہ چلے جاتا ہوں، لیکن سال میں 2 4 5 دفعہ کوشش کر کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس وقت تو ہمارے یہاں ہرٹ کرنا، بچوں کو باپ کو کرنا، باپ کو بچوں کو کرنا، بچوں کو نکال دینا، آپس میں کاروبار کے اندر ہر چیز کے اندر کوئی اخلاق والی بات تو رہی نہیں ہے. عمرے کرنے بہت زیادہ، کتنے لوگ جا رہے ہیں آپ کے یہاں سے، میرے یہاں سے کتنے جا رہے ہیں عمرے کے لیے؟ بھائی عمرے تو ٹھیک ہے کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہو تو، لیکن اخلاق والی بات، معاملات والی بات، معاشرت والی بات تو نظر نہیں آتی. تو وہ میں نے جب بات سب سنی تو میں آدھے گھنٹے کے لیے گیا تھا، میں 1.5 گھنٹہ وہاں ان کے پاس بیٹھا، لیکن میں اتنا ٹینشن، میرا آج پورا دن میرا اس کے اندر بالکل اداسکی کے اندر گزرا. ہم اتنی عبادت کرنے کے بعد اتنی ساری یہ سب چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرے کر لیے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے تھوڑی سی مجلس کر لی، ہم نے یہ کافی ہو جائے گا. نہیں، معاملات تو اور بھی تو ہے نا، اخلاق بھی تو ہے نا، معاملات بھی تو ہے نا، معاشرت بھی. وہ کہاں گیا ہمارا؟ آپ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایف اینڈ بٹ اس پہ لگا ہوا ہے اندر میں. اب دینداری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر چیز کے اندر بالکل صفر. ہم بالکل کہاں ہم چلے گئے، کس رخ کے اوپر ہم چلے گئے ہیں؟ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو. جان، مال اور آبرو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اے کعبہ، اللہ ان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اے کعبہ، کعبۃ اللہ، اے کعبۃ اللہ، ان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص ناجائز پر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، اس میں جان سے مارنا، قتل کرنا، زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ہرٹ کرنا، جسمانی تکلیف بھی پہنچانی، وہ سب اس میں داخل ہیں. تو کسی مسلمان کی جان اور مال یا آبرو کو نقصان پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص کعبۃ اللہ کو ڈھا دے. ٹریکٹر لے کے یا بلڈوزر لے کر کعبۃ اللہ کا ڈھا دے کعبۃ اللہ کو. یہ جتنا بڑا گناہ ہے، ایسے کسی کو ہرٹ کر دینا گناہ ہے. اور یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، درمیانے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، جو حیثیت دنیا میں نہیں رکھتے، ان کی زیادہ ان سے ملا کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی یہاں قیمت کم ہو، لیکن ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تھے تو ایک ظاہر نام کا، یہی نام تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آنکھ پیچھے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے، غلام کو مجھے کون خریدے گا؟ سیاہ رنگ کے تھے وہ. بولا تمہیں تو مجھے کوئی نہیں خریدے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری کوئی قیمت نہیں ہے. بولا تمہاری قیمت یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں بہت حیثیت ہے، بہت قیمت ہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، بس گزارا کر لیجئے. یہ گزارا ہمارا ہو جائے گا. یہاں وہاں کی قیمت ہے، ان کی زیادہ قیمت ہوتی ہے. ان لوگوں کو جو بیچارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، ان کی شادیاں کے لیے کوئی تہوار نہیں ہو سکتے، ہاتھ ان کا تنگ ہوتا ہے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آواز منہ سے نکال دیں گے، پہنچ جائے گی بات. تو کسی مسلمان جان و مال یا آبرو نقصان پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص کعبۃ اللہ کو ڈھا دے. کعبہ کو منہدم کر دینا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر ناحق حملہ کرنا گناہ ہے. آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے، کتنی تاکید فرمائی. آج خدا نہ کرے کوئی جرت کرے بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ جلدی آپ کر رہے ہیں آج بیٹا. اعمال تو ماشاءاللہ، اعمال تو آپ کے علم میں ہے نا بیٹا. 4 اعمال جو کرنے، ابھی سے شروع کر دیں اس کو، کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے رمضان کے اندر، اور استغفار کا ذکر ہے، اور اللہ سے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اللہ سے عافیت مانگنی. ایک دعا ہے، یہ والی یاد کر لینی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگانے والا اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں شرط لگا دی کہ پہلے لا الہ کی تکمیل کرو، پھر سارے عالم سے آپ کو اللہ بھرا ہوا ملے گا.
کلمے میں پہلے لا الہ الا، اگر غیر اللہ سے تمہارے قلب میں پاک ہو جائے، تھوڑا کلمہ چلتے پھرتے ہم 200 400 500 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھ لیتا ہے، لیکن کچھ تھوڑے سے 21 دفعہ 11 دفعہ 33 دفعہ سوتے ہوئے دھیان کے ساتھ اس یہاں سے غیر اللہ کو نکالیے، یہاں دھیان بنائے غیر اللہ نکال کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہاں غیر اللہ کو نکال کر یہاں اللہ کو، اللہ کے انوارات نور کا تصور کرے، 11 21 دفعہ پڑھ لے، تھوڑا سا یہ توجہ والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، اور باقی تسبیحات پوری اپنی کر لیں، پڑھ لیں اس کو پورے دن کے اندر جتنی پڑھ سکتے ہیں، 500 700 دفعہ 1000 دفعہ پڑھ لیں اس کے اندر۔ کلمے میں پہلے لا الہ ہے، اگر غیر اللہ سے تمہارا قلب پاک ہو جائے تو دنیا میں الا اللہ ہے۔ حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا لیکن اللہ کا بھی خیال نہیں آتا، یہ عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی نہ مخلوق کی نیت ہے نہ خالق، تو حکیم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ مخلص ہے، کیونکہ جب اس کے قلب میں مخلوق نہیں ہے تو بس خالق ہے۔ معلوم ہوا کہ بس غیر اللہ دل میں نہ ہو، سارے عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایک منٹ کی لوں گا اور رمضان مبارک کے 4 اعمال پھر دوبارہ سن لیجئے۔ آج ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہر نماز کے بعد، ایک حدیث میں نے سنائی تھی، ہمارے دوست بعد میں آئے ہیں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں، یا پوری نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس میں جو 10 دفعہ اخلاص پڑھے گا وہ چاہے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلے جائے، اس کی حدیث پوری یہاں سے اس کے کاپی کر کے میں نے سنائی تھی۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں کا تو ماشاءاللہ یہ ہے، لیکن پابندی کر لیں، زیادہ پابندی کر لیں، اس کے اندر آگے پیچھے نہ ہو۔ اس کے اندر رمضان مبارک کے 4 احکام اور ان کے اسرار، فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 4 اعمال زیادہ کرو۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت صرف رمضان میں نہیں، ہمیں پورے سال اس کی فکر کرنی ہے، رمضان میں کر لیں گے پورے سال انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ رمضان کے اس مبارک مہینے 4 عمل زیادہ کرو۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ باطل خداؤں کو دل سے نکالنا رمضان میں آسان ہے، کیونکہ پیٹ میں جب چارہ نہیں ہے تو نفس بیچارہ کیسے اچھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حکم کی برکت سے تم کو حلال چیزوں سے بھی محفوظ فرما دیا ہے تو حرام چیزوں کی عادت کیسے رہے گی؟ مشق ترک، حلال سے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ استغفار کی کثرت، تاکہ بدن روٹی نہ کھانے سے پاک ہو جائے اور بلغم وغیرہ جل جائے، باطن استغفار سے پاک ہو جائے۔ اور استغفار سے مراد یہ ہے کہ ہم تم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ روزہ کے مقصد تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون سے ظاہر ہے کہ متقی ہیں، متقی ہی ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان اولیاء الا المتقون۔ تو استغفار کا حکم اس لیے ہے کہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو جائے۔ اور تیسرا حکم یہ فرمایا جنت کا سوال کرو، جنت کا سوال کرو کیونکہ جنت ہمارے دوستوں کی جگہ ہے۔ اور چوتھا حکم یہ کیا کہ دوزخ سے پناہ مانگو، کیونکہ دوزخ ہمارے دشمنوں اور غافلوں کی پناہ جگہ ہے۔ تھوڑا ذکر کر لیں، 5 منٹ ہے۔ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی۔ ہمارا یہ نہیں، ایسا نہیں معاملات لگتے آپ کو، ہم یہاں باتیں کر لیتے ہیں، جب آفس میں بیٹھتے ہیں، کام میں جاتے ہیں، کام میں لگتے ہیں۔ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کو ہم نے راضی رکھنا ہے، دونوں کو راضی رکھنا ہے، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، ہمارے یہی معاملات ہیں۔ زندگی گزر گئی بڑی تیزی کے ساتھ، میں 70 سال کا ہو گیا، کچھ بھی اللہ کا حکم، عظمت کا، محبت کا حق ادا نہ کر سکا۔ میں تو اللہ سے یہی کہتا ہوں، اللہ کوئی چیز حق ادا نہ ہو سکا ہے، میں تو استغفار کرتا ہوں، استغفار میں شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، استغفار کر کے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی فنایت اور آپ کی عظمت پیش کرتا ہوں استغفار کر کے۔ خوب استغفار کرو دوستو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، استغفار سب راستے کھول دیں گے، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانی ہے، سب استغفار سے حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب استغفار ہوتی ہے، تو بھیک منگا ہوتا ہے، مانگتا ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور ہمارا استغفار کا میں پورے سال یہ بات کہتا ہوں، اس طرح ہے کہ 5-10 دفعہ استغفار پڑھا، جو بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی جس کو استغفار یاد ہے، لیکن بیچ بیچ میں درود شریف پڑھ لیا کرے، درود ابراہیم پڑھ لیا کرے۔ 2 درود کے درمیان میں استغفار رد نہیں ہوتا، تو وہ تو ویسے بھی رد نہیں ہوتا۔ جب اس کے اوپر آپ جب کوئٹہ جاتے تھے نا، تو ہم لوگ بہت اسکول کے زمانہ تھا، تو گاڑی راستے میں رک گئی، رکنے کے بعد ہم نے کیوں بہت دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ رک گئی، بولا پیچھے انجن لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا اس وقت کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، 6 کلاس میں تھا اسکول کے زمانے میں، بولا تو پیچھے انجن کیوں لگ رہا ہے، انجن تو آگے ہونا چاہیے۔ بولا کوئٹہ ہے نا، پہاڑ اوپر ہے، اوپر چڑھائی کے اوپر ہے، تو آگے پیچھے اس کے 2 انجن لگتے ہیں تاکہ وہ پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ دھکا لگتا ہے نا،
تو یہ مہینہ ایسا ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، کوشش کر کے دیکھیے. یہ عمر جوانی کی ہوتی ہے نا، کم عمر بڑھتی جائے گی نا، پھر ذوف کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم رات کو پڑھتے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا اور نیند آ جاتی ہے. اللہ کے فضل کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی فضل کی بات ہے. نیند کا بھی آنا، نیند بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اعمال بہت کم ہو جاتے ہیں. اس جوانی میں اعمال اگر ہمت کر لے، کوشش کر لے تو ہو جاتے ہیں. حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. یہ مجھے انڈیا میں بہت نظر آیا. میں وہاں سے رات کو اپنا شہر، وہاں جت پور سے جوناگڑھ جاتا تھا رات کو سونے کے لیے. جوناگڑھ بڑا شہر ہے، بھٹو صاحب کا شہر ہے، وہاں بھٹو صاحب کا تھا. تو وہاں جاتا تھا تو وہاں جو مسلمان، میں کیا کروں شام کو 7 بجے کے بعد رکشہ لیا. رکشہ تقریباً مسلمان چلاتے ہیں جوناگڑھ، انڈیا کے اندر، انڈیا کا ایک سٹی ہے جوناگڑھ ہے. تو وہ رکشے میں بیٹھنا، اس کے بعد میں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے گھماتے رہو. اور یہاں کے جوناگڑھ کی خاص چیزیں کھلاؤ. وہاں کا یہی ہے کہ وہ بڑاپ بولتے ہیں، ناریل پلاتے ہیں، بہت میٹھا ہوتا ہے. ناریل کی دکان پہ لے جائیں گے، وہ 1-2 وہ پیے گا، 2-3 میں پیوں گا، پھر باتیں کریں. پھر میں کہوں تم اپنی کوئی کہانی سناؤ، اپنی فیملی کا سناؤ، تمہارے کون ہو، کیا ہو. تو ایسے روتے تھے، ایسے روتے تھے. اب واقعی آپ یقین جانیے ان کو احساس ہے یہ مسلمانوں میں دین سے بھی دور چلے گئے اور دنیا سے بھی دور چلے گئے. دنیا میں وہ پس گئے اور دین کے اندر بالکل وہاں ان کے بدعت، برائیاں، بیٹی ہندو لے لی ہے، بیٹا ہندو میں دے دی ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بولا ہم یہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر، ہمیں دونوں کو خوش رکھنا ہے. تو دونوں کو خوش رکھ کے ہی اپنی زندگی اپنا تحفظ سے ہم گزار سکتے ہیں. ہم دونوں کو خوش رکھتے ہیں. ان کے تمام تہواروں میں جائیں گے، بچیاں بھی دی ہے، پھر روتے بھی. احساس تھا کیونکہ جو عمر رسیدہ ہے اس کو تو اندازہ ہے نا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہ غلط ہو رہا ہے اس کے اندر. پھر بڑے روتے. پھر میں تسلی دیتا. لیکن ایک بات وہ کہتے تھے، تو مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، تم لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. کس کے حوالے کر کے چھوڑ گئے؟ کبھی کوئی بھی جذباتی ہوتا تو وہ بات کرتا، بہت روتا اس کے، بہت روتا اس کے اندر. پھر میں کہتا مجھے ہوٹل پہ چھوڑ دو. کتنے پیسے دے؟ 100 روپے مانگتے. 100 روپے دے دیجیے، خوش ہو جاتے. ہم تو اپنی مرضی سے جو اللہ تعالیٰ توفیق دی تھی ہم اس کو دے دیتے. وہاں پر جت پور، ہم لوگ تو جت پور کے نا، تو میں جت پور جاتا تھا. جت پور میں سونے کا دل نہیں رات کو چاہتا تھا، کیونکہ وہاں ہر گلی میں 2 سور ہوتے ہیں. وہاں پر بنا ہوا اچھا ہے لیکن سور اتنے کہ اپنی گندگی آپ کو نہیں سو سکتے، تو ہم وہاں چلے جاتے تھے. جوناگڑھ کے اندر بالکل صاف نیٹ کلین تھا. لیکن مسلمانوں کی حالت ہم نے جو وہاں دیکھی، ہمیں اندازہ نہیں ہے پاکستان کا، قدر نہیں ہے ہمیں. کیسا شہر ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسی جگہ ہے. ہم بے قدرے لوگ ہیں، بالکل بے قدرے لوگ. نہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، نہ حکومت کا خوف ہے. اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، اور حکومت کا، قانون کا تو خوف ہے نہیں. ہم باہر لائن میں سب چیز کرتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہ ہوتا تھا کہتے ہمارا ملک ہے. نہ ملک کا، جب قانون کا دونوں خوف نہیں ہوں گے، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، حکومت کا خوف نہیں ہوگا، تو کیسے معاملہ چلے گا. کوشش کریں، استغفار خوب کریں. گناہ تو ہو جائیں گے، کوشش کریں گناہ چھوڑنے کے لیے بھی. گناہوں کی جگہ کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کے تعلق والوں کو چھوڑ دیجئے، بچ جائیے تو انشاءاللہ بچنے کی شاید کوئی جگہ بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. مفتی صاحب کو دعا کروا لیں. آپ کی دونوں چیزیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں کی سیاہی اور کالک سے ہمارے دل دماغ کو پاک صاف فرما دیجیے. نیکیوں کے نور اور ایمان اور اعمال صالحہ کی اے اللہ خوشبو سے ہمارے دل دماغ کو معطر فرما دیجیے. ہر نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رمضان المبارک کی اللہ صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جن صفات سے آپ کی رحمت ملتی ہے ان صفات کو اپنا اندر پیدا کرنے والا بنا دیجیے. ان صفات کے مطابق اور ان اعمال کے موافق یا اللہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعتوں کو یا اللہ مبارک بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ رمضان المبارک کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مغفرت کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. بدبختی اور شقاوت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ رمضان المبارک کی آپ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے اللہ نقش قدم پر چلنے والوں کی طرح یا اللہ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ان ساعتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ رمضان ہماری زندگی میں یا اللہ تبدیلی کا سامان و ذریعہ اور سبب بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رمضان المبارک میں یا اللہ ہم سب کو خیروں سے برکتوں سے محض اپنے فضل و کرم سے ساری امت مسلمہ کو مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں شفا یابی نصیب فرما دیجیے. اپنے نبی کے ظاہر جیسا ہمارا ظاہر بنا دیجیے. اپنے نبی کے باطن جیسا ہمارے باطن کو کر دیجیے. اے اللہ باطنی بیماریوں کی بھی اصلاح کی فکر ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ماذ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جتنا آئے ہوئے دوست ہیں اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اپنی رضا اور اپنی محبت اس کے عوض انہیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. رکاوٹوں کو پریشانیوں کو الجھنوں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ختم فرما دیجیے. مصائب مسائل اور یا اللہ پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمارے شیخ کو ہر طرح کی نعمتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے ہر جہت سے مالا مال فرما دیجیے. ہر شر ہر فتنے ہر آزمائش سے ہر جہت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کو یا اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنے پسند کی یا اللہ کلمہ والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی ذات سے باتیں کرنے والا اے اللہ مانگنے والا بنا دیجیے. اپنے غیر کا تأثر ہمارے دل و دماغ سے ختم فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. محبت نے جا کر تو عالم میں پکار آئی
محبت نے جا کر تو عالم جسے یار نے چاہا اسی کو یار یاد آئی. اللہ کو مانگی، اللہ سے مانگی. توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، اللہ کے توفیق مانگے بغیر نہیں ملے گی. اللہ سے خوب ہدایت ہو. ایک